آج ہمارے ساتھ ہیں مہمان رمضان میں عمر فاروق صاحب، جو الخدمت فاؤنڈیشن جیسی بڑی عظیم آرگنائزیشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ بالکل خیریت؟ ٹھیک ٹھاک، اور جس طرح انہوں نے بات کر دی کہ نصف رمضان تقریباً ہو چکا ہے، تو او آئی سی اور پھر جس طرح سے آپ کافی سالوں سے 15ویں رمضان کو خاص طور پہ کسی دن کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے موقع دیا۔ 15 رمضان کو الخدمت فاؤنڈیشن نے شروع کیا کہ ہم آرفن ڈے منائیں گے، یتیم بچوں کا دن منائیں گے، اور او آئی سی نے بھی اس کی قرارداد منظور کی، اور پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے 15 رمضان کو آرفن ڈے مناتے ہیں، یتیم بچوں کا دن مناتے ہیں۔ یتیم بچے ہمارے معاشرے کے اندر وہ ہیں کہ جن کی کوئی آواز نہیں ہے، مطلب وہ خود بھی کچھ بتا نہیں سکتے ہیں اور کوئی ان کے بارے میں سوچتا بھی اس طریقے سے نہیں ہے۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن نے طے کیا جو یتیم بچے پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہیں، اور ہمیں ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور ان کو آگے بڑھانا چاہیے، اور ان کے اندر ٹیلنٹ بھی بہت موجود ہے، لیکن بہت ساری مشکلات کی وجہ سے اور دوسری معاشرتی مسائل کی وجہ سے وہ آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں۔ اور اس وجہ سے الخدمت فاؤنڈیشن نے شروع کیا کہ یتیم بچے جو ہم پر بوجھ نہیں ہیں، بلکہ پوری ریاست کی تمام مسلمانوں کی وہ ذمہ داری ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم بچوں کی کفالت میری ذمہ داری ہے، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے یتیم بچے ہوں گے وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذمہ لیا ہے، اور اس کا ذمہ اسی لیے لیا ہے کہ اس کی امت میں ہوتے ہوئے ہم سب اس کی اس ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ تو آج جو لوگ یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لی ہوئی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ قرآن کی وہ آیت الم یجدک یتیما فآویٰ، سبحان اللہ، اور پھر یہی حکم بھی دے رہا ہے کہ اگر تمہیں یتیم ملے، اور کئی مرتبہ ایک بار نہیں، کفالت کرنا، نگہداشت کرنا، پھر ان کی پرورش کرنا، اور پھر ان کے مال کے قریب نہ جانا، تو یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ بہت ہی آسان طریقے سے انجام دے رہے ہیں، اور یہ آپ کا تسلسل کے ساتھ سلسلہ بن گیا ہے۔ بس ہم نے یہ سٹارٹ کیا 2011 کے اندر، اور ہم نے کوشش کی کہ جو یتیم بچے ہیں ان سب کو لیا جائے اور ان کی کفالت کی جائے۔ اس کے اندر ہم 2 پروگرام چلا رہے ہیں۔ ایک تو پروگرام وہ ہے کہ جو بچے یتیم ہیں جن کے والد موجود نہیں ہیں اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر پہ رہتے ہیں، یا اپنے ماموں کے گھر پہ، خالہ کے گھر پہ، چچا کے گھر پہ رہتے ہیں، تو ہم ان کی کفالت کرتے ہیں۔ ان کے گھر کے اندر وہ ماہانہ 5500 کا ہمارا خرچہ آتا ہے، اس بچے کو ہم پہنچاتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ آرفن کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایجوکیشن بیسڈ ہے، کہ جو بچہ پڑھتا ہوگا ہم اس کی تعلیم کے اخراجات پورے اٹھائیں گے۔ بھائی کھانے پینے کے تو باقی گھر والے بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن یتیم بچوں پہ سب سے کم اگر خرچ کیا جاتا ہے وہ تعلیم کے اوپر کیا جاتا ہے، ان کو کام پہ لگا دیا جاتا ہے، کوئی اور چیز کر لی جاتی ہے۔ تو ہم ان کی ایجوکیشن کے تمام اخراجات، ان کے کھانے پینے کے اخراجات، وہ ہم 5500 روپے پر مہینے کا ایک بچے کا خرچہ آتا ہے جو ہم اس سے تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ کوئی جا کے اس کے گھر پہ پیسے دے نہیں رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے پورے وقار کے ساتھ جو ہے وہ اے ٹی ایم سے جا کے انہیں پیسے نکلواتی ہے اس کی ماں یا چچا یا جو بھی ہے، اور اس کے اوپر وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہر جگہ پر ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ بچہ کسی اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اس کے تعلیم کے معاملات کس طریقے سے چل رہے ہیں، اور جو ڈونر ہمیں دیتا ہے، یعنی کہ کسی بچے کو اون کرتا ہے، ہم اس تک 3 مہینے بعد اس کی جو ہے وہ رپورٹ ہی بھیجتے ہیں کہ اس کے تعلیم کے اور اس کے گھر کے معاملات اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تاکہ اس کی ایک اٹیچمنٹ ہی بن جائے۔ اور ہم سب کو، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جہاں پہ یتیم بچے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہماری پوری پاکستانی قوم کو کچھ نہ کچھ یتیم بچوں کے لیے اپنے رکھنا چاہیے۔ ایک خاندان ایک یتیم بچے کو، اگر اپنے بھی 4-5 بچے ہم پال ہی رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اگر ایک یتیم بچے کی کفالت اپنے ذمہ لے لے تو پورے پاکستان میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کے پیچھے کوئی کھڑا نہ ہو، جس سے کوئی کفالت کرنا ہو۔ اور 5500 کی رقم ہے اس کے لیے، 5500 کی اس رقم ہے اس کے لیے کہ جو بچہ اپنے گھر کے اندر سبحان اللہ۔